میں موجود ہے. اب یہ ایک یہودی آ کے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے عزیز مصر کون تھا؟ کون تھا؟ یہ تو پوتیفار نہ ہوتا. لوگوں کو مزہ آ رہا ہے, کیسے کہانیاں ویسے بھی زیادہ چلتی ہیں. صحیح. تو اس وجہ سے یہودیوں نے اس طریقے سے آ کے انٹر ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ سر ہم آپ کو قرآن کی تفسیر, حتیٰ کہ بعض یہودی, محمد ابن کعب القرظی نام ہے, محمد بن کعب القرظی بنو قریظہ سے ہیں. بنو قریظہ جن کے رسول اللہ سے پھر ابھی تک ملحدین ان کا نام لے لیتے ہیں. بنو قریظہ سخت ترین دشمن تھے رسول اللہ کے. محمد ابن کعب القرظی ان کا سب سے بڑا مفسر ہے جو یہودی ہے. خالد بن ولید نے حملہ کیا ابو بکر کے دور میں عراق انبار پر. انبار ابھی بھی شہر نام ہے انبار. انبار کے قریب ایک جگہ ہے عین التمر. عین التمر میں ایک کنیسہ ہے, یعنی جس میں یہودی بیٹھ کر وہ تعلیم حاصل کر دیں. 40 افراد وہ یہاں سے جو بیٹھ کے تعلیم حاصل کرتے تھے, بچے تھے, وہ خالد بن ولید نے پکڑ لی, یعنی قید کیے اور لے کے گئے کہاں پہ؟ مدینہ. آپ کو پتہ ہے اہل سنت کے ممتاز علماء یہی 40 افراد ہیں. میں نام لے لوں آپ کو, میں ایک ایک کے مستندات بھی دکھا سکتا تھا لیکن ابھی ٹائم ہے. ممتاز حسن بصری کا نام سنا ہے نا؟ حسن بصری کا باپ یہیں سے ہے. اچھا, سیرہ ابن اسحاق کا نام سنا ہے نا؟ ابن اسحاق کا دادا محمد ابن اسحاق ابن یسار انہی لوگوں میں سے ہے. ایک شخص جو عثمان کے لیے پوری خلافت کو, پوری حکومت کو چلاتا تھا, حمران ابن ابان یہی انہی افراد میں سے ہے. اچھا, سب سے پہلا شخص جس نے وضو میں پاؤں دھونا اور وضو میں اختلاف یہ نقل کیا ہے لوگوں کو, وہ حمران بن ابان ہے. اور حمران ابن ابان کا تعلق کہاں سے ہے؟ یہودیت سے تھا. اور یہودیوں کے ہاں وضو میں پاؤں دھونا ہے, یہ اہل سنت کے ہاں ہے. اچھا اس سے بڑھ کر جائیں, ہاں اس سے آگے ہم جائیں. حمران ابن ابان وہ شخص ہیں جو اتنے صحابہ میں سے کہ جو مدینے میں موجود ہیں, اتنے صحابہ میں سے صرف اس کو یہ اتھارٹی ملی تھی کہ یہ اگر عثمان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں نماز میں اگر عثمان سے کوئی غلطی ہو تو صرف یہی ٹھیک کر سکتا ہے, کسی اور کی اجازت نہیں ہے. آغا ہم کہتے ہیں نا مروان, یہ سب بیوقوف بنی امیہ کے لوگ تھے, ان کو اتنی عقل نہیں تھی کہ یہ حکومتیں چلا سکیں. حقیقت بتا رہا ہوں, حتیٰ معاویہ کی حکومت, حتیٰ عثمان کی حکومت چلانے والے سارے یہودی ہیں, سب یہودی ہیں, یہودیوں نے چلایا ان کو. اچھا, حدیثوں میں یہود آئے ہیں آغا, ان کی تفاسیر یہودیوں سے بھری پڑی ہیں, یہودیوں سے ان کی تفاسیر بھری پڑی ہیں, کوئی ایک فرد نہیں ہے. محمد ابن سیرین کو جانتے ہیں نا؟ محمد ابن سیرین جو کہ خوابوں کی تعبیروں کے وہ بڑے بتاتے ہیں, امام مانا جاتا ہے. سیرین انہی 40 افراد میں سے ایک فرد ہے. ارے میں نے ایک جگہ میں بیان کیا تو ایک نے کال کی, کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا وہ افراد ہوں اور وہ بعد میں محنت کی ہوں, علماء بن چکے ہوں, یہ تو اسلام کی خوبصورتی ہے, یہ اور وہ. میں نے ان کو کہا دیکھیں آپ ابھی یہود کو دیکھیں جو ابھی ہمارے زمانے میں ہے, یہ کتنے چالاک کتنے مکار ہیں. میں نے کہا آپ نے بنو قریظہ کے بعد جب خیبر کو فتح کیا تو یہ یہود کا چیپٹر بند کیوں ہوا؟ کیا یہودیوں نے کہہ دیا کہ اب چونکہ خیبر کے بعد ہم آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے, 1948 میں ہم فلسطین میں بدلا لیں گے, 1400 سال ہم انتظار کریں گے؟ یہ کہا ہے. وہ یہود جو رسول کے ہوتے ہوئے رسول کے قتل کی سازش کریں, وہ یہود جو رسول کے ہوتے ہوئے رسول اللہ کی کردار کشی کرتے رہے, وہ یہود رسول اللہ کے بعد کہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے بس آپ لوگ اپنی حکومتیں چلائیں, ہم کچھ نہیں کہتے. نہیں, ایسا نہیں ہے. آغا دو دشمن تھے یہود کے اور دونوں کی دشمنی میں ہمیں یہود نظر آتے ہیں, ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ, ایک مولا علی. اور ان دونوں کے مقابلے میں آپ کو یہود نظر آئیں گے. اگر رسول اللہ کے خلاف جتنی جنگیں ہوئی ہیں, چاہے بدر ہیں, چاہے احد ہیں, چاہے رسول خدا کے والد کی فوت کی ہیں, چاہے حضرت ہاشم کا قتل ہے, ان سب میں یہودی شامل ہیں. کوئی ابو سفیان نے نہیں کیا ہے, نہ ابو سفیان اتنا کوئی قوی شخص تھا, نہ اس کے پاس اتنی کوئی عقل تھی. حقیقت بتا رہا ہوں, ان سب کو چلانے والے یہودی تھے اور ابھی تک یہودی ہیں. حتیٰ کہ واقع کربلا میں وہ فرد جس نے آ کے یزید کو کہا کہ سر آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے چینج کرنا ہے ابن زیاد کو, اور کیا اس کو نام کیا تھا, نہیں نعمان ابن بشیر کو چینج کریں, ابن زیاد کو معین کریں. اس میں بھی مسلمان کا ہاتھ نہیں, یہ غیر مسلم کا ہاتھ ہے. غیر مسلم نے آ کے یزید کو کہا کہ تیرے باپ نے مجھے کہا تھا کہ پھر یزید کو بتا دینا. اگر اسی طرح XYZ بہت ساری باتیں جو یہود سے. اچھا, میں اگر یہ سارے آپ کو دلائل سے بتا دیتا نا, پھر میں آخر میں آپ سے فیصلہ لیتا بتا دیں, وذکر اہل العلم سے اتنا شور مچایا ہے کہ یہ یہودیوں کی تعلیمات کے اثر میں آئے ہیں, اور ایک طرف اتنی ساری باتیں موجود ہیں. اب بتا دیں یہودیوں کا مذہب کن کے ہاں ہے اور کس کے پاس.